اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی انشاءاللہ سسٹرز آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو سیدھی طرح سے عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ یعنی اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ مرد کے پاس جو ہے وہ دو چانسز ہیں اپنی بیوی کے جو ہے وہ طلاق دینے کے، اس کے پاس صرف دو ہی چانس ہیں۔ اگر اس نے دو دفعہ بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اب یا تو اس کو وہ بسائے انسانوں کی طرح، یا پھر یہ ہے کہ تیسری بار طلاق دے دے۔ یہ جو آیا نا ورڈ او تسریح بِإِحْسَان، یعنی کہ اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دے، یعنی اس کو تیسری طلاق دے دے، یعنی کہ اس کو لٹکائے رکھے، تنگ کرے بار بار کے عدت پوری ہونے کے قریب جب وہ اس کی عورت پہنچے تو اسے رجوع کر لے۔ یعنی اس کا مقصد اس کو جو ہے وہ اس کو ٹارچر کرنا ہو، اس کے ساتھ جو ہے اس کو تنگ کرنے کا مقصد ہو، ایسا نہ کرے۔ یعنی کہ اگر دو بار تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو اب یہ ہے کہ تمہارے پاس اس کو یا تو بساؤ، اور اگر بسانے کی نیت نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ رخصت کرو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ یعنی جب طلاق دے دی، تیسری طلاق بھی دے دی تم نے، تو جو کچھ بیوی کو کوئی گفٹ دیا ہوا ہے، کوئی ہدیہ دیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے نام ہے، کوئی پراپرٹی اس کے نام ہے، کوئی گھر اس کے نام ہے، کچھ اس کو دے رکھا ہے تم نے، تو یہ نہیں کہ اب اس سے وہ سب کچھ واپس لے لو۔ اس چیز کو حدیث میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی قے کو خود چاٹ لیتا ہے۔ یعنی کہ تم نے پہلے دیا ہے اور اب جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہو تو اس سے وہ سب کچھ واپس لے رہے ہو۔ اور یہ ایسے جو کیسز ہیں ہمارے معاشرے میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ لڑکی ہے، اس کو طلاق ہوئی ہے تو اس کو جو گولڈ تھا یا جو بھی چیز اس کو دی ہوئی تھی وہ اس سے لے لی گئی ہے، اس سے چھین لی گئی ہے، یا کوئی گھر تھا یا کوئی پراپرٹی اس کے نام تھی تو وہ اس کو نہیں دی جا رہی۔ اسی طرح کے بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اس چیز کو یہاں پہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں کہ جو اس کو دے دیا ہے تو وہ تو دے دو نا، اب وہ اسے واپس کیوں لے رہے ہو؟ تو یہ ایک مردانگی تو نہیں ہے نا۔ مردانگی تو یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز دے دی ہے تو اب اس سے آپ واپس کیوں مانگ رہے ہو یا اسے کیوں چھین رہے ہو؟ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ اچھا جی، اب یہ جو بات آ رہی ہے نا یہ خلا سے ریلیٹڈ آ رہی ہے کہ اللہ جل شانہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بار طلاق دی تو اس کے پاس جو ہے وہ عدت کے اندر جو ہے وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا کا جو ہے نا اس کے پاس حق ہے۔ رجوع وہ کال سے بھی کر سکتا ہے، عمل سے بھی کر سکتا ہے۔ کال سے یہ ہے کہ منہ سے کہہ دے کہ میں تمہاری طرف رجوع کرتا ہوں، اور عمل سے یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اور جیسی عدت گزری تب بھی اس کے پاس جو ہے وہ اپنی بیوی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کا حق ہے کہ، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرے گا نئے مہر کے ساتھ۔ دوسری بار بھی اس نے اگر طلاق دی ہے تو یہی ہوگا، اسی طرح سے ہے کہ عدت کے اندر جو ہے وہ یا تو رجوع کرے، اور اگر عدت گزر گئی ہے تو دوبارہ جو ہے وہ نکاح کر کے بھی اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور اب جب تیسری بار اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ مال اپنی بیوی کو دے رکھا تھا یا جو کچھ اس کے پاس اس نے اس کے نام کیا ہوا تھا اس سے اس کو واپس لے۔ ہاں ایک صورت جو ہے وہ اللہ جل شانہ یہ بتا رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ایسا کیس ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر سے جو ہے وہ طلاق لینا چاہ رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ جو کچھ تم نے اس کو دے رکھا تھا تم اس سے واپس لے لو۔ یعنی جب مرد طلاق دیتا ہے تو پھر مرد کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ بیوی کو دے رکھا ہو اس میں سے کچھ لے۔ ہاں اگر عورت خلا لے، عورت خود شوہر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو پھر مرد کو جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ دی گئی ہے
کہ اس نے جو کچھ عورت کو دیا ہے وہ بے شک اس سے وہ واپس لے لے. یعنی خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ طلاق خرید رہی ہے یعنی کہ اب اس کو کچھ پے کرنا پڑے گا. تو وہ پے یہی ہے کہ اس کو اپنا جو مہر ہے وہ معاف کرنا پڑے گا، یا جو کچھ شوہر نے اس کو دے رکھا ہے اس کو وہ سب کچھ جو ہے وہ معاف کرنا پڑے گا، وہ شوہر کو دینا پڑے گا، تب جو ہے وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. اس پہ میں آپ کو ابو داؤد کی روایت سناتی ہوں 2227 کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کے لیے اندھیرے میں نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حبیبہ بنت سہل رضی اللہ عنہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا وہ نہیں یا میں نہیں، یعنی اپنے شوہر کے بارے میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا وہ رہے گا اس گھر میں یا میں رہوں گی. آپ یہ سن کر خاموش رہے، اور پھر جب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیوی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں. تو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور میرے خاوند نے مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے اور میں اسے واپس کرنے پر آمادہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ سب کچھ لے لو. چنانچہ انہوں نے لے لیا اور حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئیں. یعنی حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر بتایا کہ میں اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو دے رکھا ہے، 2 باغ دے رکھے تھے. تو اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 باغ ان کو دے رکھے تھے. تو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ نے وہ دونوں باغ ان کو دے دیے، دینے پر آمادہ ہو گئے. تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے، اس صورت میں کہ وہ اپنا حق جو ہے، یعنی شوہر نے اس کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس کو معاف کر دے، یعنی اپنے شوہر کو لوٹا دے. تو اس صورت میں جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے، اور اصطلاح میں اس چیز کو جو ہے وہ خلا کہا جاتا ہے. اچھا، خلا سے ریلیٹڈ میں آپ کے سامنے چند حدیث رکھوں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے یہ 1187 کہ جس عورت نے بغیر کسی بات کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کی تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اور جامع ترمذی کی روایت ہے 1186 کہ خلا لینے والی عورتیں منافق ہیں. یعنی کہ جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے جو ہے طلاق لی، بغیر کوئی وجہ کے، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، تو ایسی عورت جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی. اور ایسی عورت کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ منافق ہیں جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہیں. ہاں کوئی وجہ ہو تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات، لیکن بغیر وجہ کے جو عورت ایسا کام کرے گی یہ بہت برا عمل ہے. دنیا میں تو ہو جائے گی اس کی طلاق، اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس چیز کا بہت بڑا عذاب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے خاوند سے بگڑی ہوئی آئی اور آپ نے فرمایا کہ اسے گندگی والے گھر میں قید کر دو. تو اور پھر قید خانے سے جب اسے بلوایا گیا اور اسے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ حرام کی راتیں مجھ پر زندگی میں یہی والی گزری ہیں، یعنی کہ مجھے یہ جو قید ہے اور یہ جو گندگی ہے مجھے قبول ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے. تو اس پر پھر آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس کے شوہر سے جو ہے اس کا طلاق کروا دی تھی. یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. ہاں یہ کہ جو بغیر کسی وجہ کے کرے تو یہ بہت غلط عمل ہے. اور اس چیز کو جو ہے نا وہ بہت غور سے دیکھا کریں، کیونکہ عورتوں کی جو عقل ہے وہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، مردوں میں تو پھر تھوڑا سا اور معاملہ ہوتا ہے. عورتیں اگر فرض کریں ہو جائے نا تو وہ عورتیں زیادہ جو ہیں وہ غلط فیصلے لینے میں زیادہ آگے ہوتی ہیں، کیونکہ زیادہ جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں، جلدی ہائپر سینسٹیو ہو جاتی ہیں، فوراً سے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہیں. تو اس معاملے میں خواتین کو جو ہے وہ بہت غور سے جو ہے وہ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ زندگی کے ڈیسیژنس لینے ہیں. اور جہاں تک بات ہے خلا لینے والی عورت کی عدت کی، تو اس کی مدت جو ہے وہ 1 حیض مقرر کی گئی ہے. اور اس کے پروف میں ہمارے پاس ابو داؤد کی روایت موجود ہے 2229 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کو 1 حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا. اور یہی مضمون جو ہے وہ جامع ترمذی کی روایت 1185 میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو خلا لینے والی عورت ہے اس کی عدت جو ہے وہ 1 حیض ہے. اچھا، عدت کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جن عورتوں کے پیریڈز بند ہو گئے ہوں ان کی عدت کی جو مدت ہے وہ 3 ماہ ہے. اسی طرح جن بچیوں کو پیریڈز ابھی نہ ہوئے ہوں ان کی جو عدت کی مدت ہے وہ بھی 3 ماہ ہے. بیوہ عورت کی عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے. لونڈی کی عدت کی مدت جو ہے وہ 2 حیض ہے. اور رہی بات حاملہ عورتوں کی، تو ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی جیسی ان کا حمل جو ہے، جیسی ان کا بچہ پیدا ہوا ان کی عدت جو ہے وہ
ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ عدت کی مختلف صورتیں بھی ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بڑھتے ہیں آیت کے اگلے حصے کی جانب۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ یہ میری حدیں ہیں، کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے تو جب اس کو رخصت کرنے لگے تو بھلے طریقے سے رخصت کرے، یہ نہ ہو کہ اس کو ڈانٹ کر، اس کو جو ہے وہ شرمندہ کر کے، اس کو لوگوں میں جو ہے اس کو برے طریقے سے جو ہے وہ بدنام کر کے اس کو نکالے گھر سے، اور جو مال دے رکھا ہے اس سے چھین لے۔ ایسا نہ کرے، اللہ سے ڈرے، ان سب معاملوں میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرے۔ اور دوسرا ایک اور چیز بھی دیکھیں اس میں دیکھنے کی ہے کہ کسی مرد کے دل میں یہ نیت نہ ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو تنگ کرنا ہے اس حد تک کہ وہ خود خلا لینے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائے، یعنی کہ اس کے دل میں یہ ہو کہ میں نے اس کو تنگ کرنا ہے، کیونکہ طلاق اگر دوں گا تو پھر تو جو ہے وہ جو کچھ مال میں نے اس کو دے رکھا ہے میں اس سے نہیں لے سکتا، لیکن اگر یہ خلا لے گی تو پھر جو اس کا مال ہے وہ تو اس کو مجھے دینا ہوگا، تو اس کو ایسا کروں، اس کو تنگ کروں۔ تو ان سب چیزوں میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کی نیت نہیں دیکھ رہا نا کہ یہ جو مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو تنگ کیا ہے اس نیت سے کہ یہ خلا لے، دنیا میں تو یہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو ہے ان سب چیزوں کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال رکھیں اور اللہ کی حدوں کو جو ہے پامال نہ کریں، اللہ کی حدود کا خیال کریں۔ اور اسی طرح جو لوگ بیویوں کو 3 طلاقیں اکٹھے دے دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، یہ بھی بہت جو ہے وہ زیادتی کی بات ہے۔ اس پر سنن نسائی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جانے لگا ہے؟ یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا سخت غضبناک ہوئے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ یعنی یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ آپ کو جو طریقہ بتایا گیا آپ نے اس طریقے کو فالو نہیں کیا، آپ نے ایک ایک کر کے طلاق دینے کا اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ آپ کو طریقہ بتایا ہے قرآن میں، آپ نے اکٹھی ساری دے دی اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا پھر بیویوں کو مجبور کیا اس چیز پر کہ وہ خلا لے لیں۔ اور اگر بیوی ہے، بیوی اگر شوہر سے زیادتی کر رہی ہے اور وہ خلا لے رہی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ مرد کی طرف جو ہے وہ بھی زیادتی نہ کرے، مرد کے حق پورے کرے اور جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے مرد سے جو ہے وہ علیحدگی جو ہے نا اختیار نہ کرے۔ اس چیز کو بھی جو ہے وہ بھی سمجھنا ہے کہ نہ مرد عورتوں پر زیادتی کرے، نہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کریں یا ان کے ساتھ زیادتی کریں یا ان کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ بیویاں شوہروں کا خیال رکھیں، شوہر بیویوں کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے بنائی ہیں۔ یہ آئلی نظام، یہ خاندانی نظام اللہ جل شانہ نے کیوں اتنا جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے؟ کیونکہ اس سب کے اوپر جو ہے پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، ایک گھر گرتا ہے تو پورا معاشرہ گر جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں اور ان سب چیزوں میں ہمیں اللہ کا ڈر رکھنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے ان سب معاملات میں، کیونکہ دنیا میں اگر کسی کو ہماری نیت نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن اللہ ہمارے ہر ایک عمل سے، ہماری ہر ایک نیت کے اندر جو فطور ہے اس سے اللہ پاک واقف ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر طلاق دے دی، یعنی تیسری طلاق بھی اس نے دے دی شوہر نے، تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو جانتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ تھوڑی سی حلالہ کے اوپر بات آ رہی ہے کہ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تیسری طلاق دے دی، تو اب وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے اس کی کہ اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہو اور وہ مرد یا تو فوت ہو جائے یا وہ اس عورت کو طلاق دے، تو پھر وہ عورت جو ہے وہ اپنے پچھلے اور جو ہے وہ شوہر کے لیے حلال ہوگی۔
اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ اب وہ جو عورت ہے اور وہ جو مرد ہے وہ آپس میں نکاح کر سکیں. تو یہ جو چیز ہے نا، اچھا دیکھیں اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے نا بتایا ہے کہ یہ جو طلاق ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے دینا ہے تمہیں. تم جو ہے یہ طلاق کے جو چانسز ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے تم نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. کیونکہ جب تم نے 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، تیسری دفعہ جب تم نے طلاق دے دی تو اس کا مطلب ہے وہ عورت اب تمہارے ہاتھ سے جا چکی ہے، اور اب وہ عورت تمہارے پاس تب دوبارہ آ سکتی ہے، اس صورت میں آ سکتی ہے کہ وہ کسی اور مرد کی زندگی میں جائے گی، اس کی زندگی میں کوئی اور مرد آئے گا، اب وہ دوبارہ جو ہے اور وہ مرد اس کو طلاق دے گا یا وہ فوت ہوگا، تب وہ عورت جو ہے وہ تمہیں دوبارہ مل سکتی ہے. تو اس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ مردوں کی یہ انسٹنکٹ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورت کو جو ہے وہ لے کر بہت پوزیسو ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو لے کر. تو اس چیز پہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر دیکھو فرض کرو تم زیادتی کر رہے ہو نا اور بیوی کو بلا وجہ طلاق دے رہے ہو، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ عورت اب تمہارے ہاتھ سے جائے گی اور واپس اسی صورت میں آئے گی کہ یہ کسی اور مرد کے پاس سے ہو کر آئی ہوگی، یعنی کسی اور مرد سے اس کا نکاح ہوا ہوگا تو یہ تمہارے پاس آئے گی. تو اس چیز کو بہت غور سے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ زندگی کے فیصلے لو اور سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارو اور جذباتی فیصلے نہ لو. ان سب چیزوں کا یہ سزا اسی لیے اللہ پاک نے مقرر کی ہے کہ مرد جو ہیں وہ طلاق دیتے وقت اپنی بیویوں کو سوچ کے رکھیں کہ یہ عورت اب ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے. اور اس پر میں آپ کو سنن نسائی کی روایت سناتی ہوں 3443، جس سے جو یہ بات ہے مزید واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک مرد ہے وہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور اب اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے ہوتا ہے، لیکن وہ مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو کیا یہ عورت اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ یہ اس سے اور وہ اس سے لطف اندوز نہ ہو لیں، یعنی جب تک کہ وہ آپس میں تعلق قائم نہ کر لیں، یعنی دوسرے شوہر کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا نیا نکاح ہوا ہے وہ تعلق قائم نہ کر لیں، تب تک وہ اپنے پچھلے شوہر کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ وہی بات ہے کہ سوچنے کی ہیں، سوچ سمجھ کے ان سب ڈیسیژنس کو لیا کریں، کیونکہ پھر بعد میں جو ہے نا وہ معاملات جو ہیں انسان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اچھا بات ہو رہی ہے حلالہ کے اوپر، تو تھوڑا سا جو ہمارے معاشرے میں جو اس کو لے کر جہالت جو رائج ہے ذرا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو ہو گیا نا کہ آٹومیٹکلی حلالہ، یعنی جیسے کہا جاتا ہے شرعی حلالہ. ایک ہوتا ہے پری پلانڈ حلالہ، یعنی اگر فرض کریں کسی مرد نے بیوی کو طلاق دی ہے، اب وہ دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کا یہ کروایا جائے گا کہ بیوی کا کسی مرد کے ساتھ نکاح کروایا جائے گا اس پلاننگ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ مرد اب اس بیوی کو طلاق دے گا اور یہ اپنے پرانے شوہر کے لیے جو ہے وہ حلال ہو جائے گی. اس چیز کو اسلام نے اتنی سختی کے ساتھ کنڈیم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے 1936، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ادھار لیا ہوا سانڈ کون سا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حلالہ کرے، یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ اگلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ بھی ملعون ہے. یعنی کرائے والا سانڈ کہا گیا ایسے شخص کو جو کسی کے لیے بیوی کو حلال کرتا ہے، یعنی کسی ایسی عورت سے نکاح اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. یہ جو پری پلانڈ حلالہ ہے نا، اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کنڈیم کیا گیا ہے، اس کو ایکولز ٹو زنا کہا جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام بات ہے، بس ٹھیک ہے جی کر دیں گے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے ہو جائے گا، یہ اسٹیبلش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر ہے بھی گناہ ہے بھی تو بھی ہو تو گیا نا، بیوی اب اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں، یہ وہی بات ہے کہ اللہ کی حدیں ہیں. اگر دنیا کے اندر یہ کام ہو بھی گیا ہے تو اللہ کے پاس تو سب کو پتہ ہے نا کہ کس نے کس نیت سے جو ہے وہ نکاح کیا ہے. اور سنن ترمذی کی روایت ہے 1120 کہ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کرانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ اتنا برا عمل ہے، یہ دونوں شخص جو ہیں وہ ملعون ہیں، یعنی جو کر رہے اور جو کرا رہا ہے یہ دونوں ملعون ہیں. اسی طرح مستدرک الحاکم میں روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے از خود اس ارادے سے نکاح کر لیا اس عورت سے کہ یہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، یعنی اس شخص کے بھائی نے پھر اس کی بیوی سے نکاح کیا اس نیت سے کہ یہ میرے بھائی کے لیے جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، تب بھائی کو پتہ نہیں ہے ابھی، تو کیا وہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ حلال ہو جائے گی؟ یہ اس شخص نے سوال کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک مرد جو ہے وہ
اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ اسی عورت سے نکاح کر رہا ہے اپنے بھائی کو بتائے بغیر. اس کے دل میں یہ مطلب ہمدردی ہے کہ چلو میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے گی. تو کیا یہ حلال ہو جائے گی؟ اب پچھلے شوہر کو نہیں پتا. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے. نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو، یعنی نکاح صرف وہی ہوتا ہے کہ جس میں رغبت ہو، نیت ہو اور ارادہ ہو. یہ نہیں ہو کہ ہم نے بس جو ہے وہ کسی کے لیے جو ہے وہ حلال کرنا ہے اس عورت کو تو ہم اس لیے جو ہے وہ نکاح کر لیں. اس چیز سے جو ہے وہ بہت بہت زیادہ برا عمل ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے ملعون عمل کہا گیا ہے. مسند احمد میں ہے کہ گودنے والی، گدوانے والی، بال ملانے والی، ملوانے والی عورتیں ملعون ہیں. حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے ان پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے. سود خور ہو اور سود کھلانے والے بھی لعنتی ہیں. یہ سارے وہ عمل ہیں جو اللہ کی لعنت انسان پر لاتے ہیں، اللہ کی لعنت کا انسان کو مستحق کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں. اور ہاں، شرعی طور پہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے حلال ہو جائے تو وہ اور بات ہے. پری پلانڈ حلالہ جو ہے اس کو یہ جو ہے نا یہ اس کو بالکل حرام کہا گیا ہے. یہ حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا یعنی حلالہ کرے گا یا کرائے گا تو میں اس پر زنا کی حد لگاؤں گا یا رجم کروں گا. یعنی یہ اتنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کو ایک عام وہ بات لیا جاتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں تو اس چیز پر کتنی سخت سزائیں دی گئی ہیں. اور آج کل یہ چیز عام ہے، ہر جگہ جو ہے وہ بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، ہو گئی، پچھلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ہو تو گئی ہے نا، بے شک گناہ ہم نے کما لیا، ہو تو گئی ہے. تو یہ سب وہی باتیں ہیں کہ ان میں اللہ سے ڈرنا ہے. بار بار یہ بات آ رہی ہے ان آیات میں، بار بار یہ بات، اسی لیے اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرو. اللہ نے دیکھے قوانین بنائے ہیں، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، ان کو اسی طرح لے کر چلو. اگر اپنی مرضی کرو گے اور ان کے اندر ہیر پھیر کرو گے، نیت کچھ ہوگی. اور وہی بات ہے کہ کوئی چیز اللہ نے اگر حرام رکھی ہے اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ لے دے کے حلال کر لے انسان اپنے لیے، تو یہ جو ہے یہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا مذاق کرنا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا ہے. اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ خود مذاق بن جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں ڈرنا ہے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حدود پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.